كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ دارالخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین و مشاہدین، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، آج کا جو موضوع ہے نند اور بھابھی، ہمارے معاشرے کا ایک حساس موضوع یہ ہے، نند اور بھابھی۔ گھروں میں، کتنے گھروں میں نند اور بھابھی کا مسئلہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک بہو گھر میں آتی ہے اور اس گھر میں اس شوہر کی ایک یا دو یا تین بہنیں ہیں جو ابھی ان میرج ہوتی ہیں، شادی نہیں ہوتی ہے، وہ گھر میں ہوتی ہیں۔ اب وہ بہو جو آتی ہے، بھابھی بن کر کے جو آتی ہے، گھر کا پورا کام اس کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کے ساتھ بیہیویئر کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ایک لونڈی ہے، ایک نوکرانی ہے، جس طریقے سے چاہیں اس کو چلائیں۔ یہ شوہر کی بہنیں جو نند کی حیثیت سے ہوتی ہیں، بیٹھی ہیں اور آج کے وقت میں کوئی فیس بک پہ ہے، کوئی ٹویٹر پہ ہے، کوئی چیٹنگ پہ ہے، کوئی کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہے، کچھ بیٹھی ہیں، بس یہ کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سب فالتو کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ بیچاری کچن کی بھی دیکھ رہی ہے، بچے کو اسکول جانا ہے اس کو بھی تیار کر رہی ہے، شوہر کو جاب کے لیے جانا، ٹفن بھی تیار کر رہی ہے، سسر صاحب ہیں ان کے لیے اس کو چائے بھی دینا ہے، ان کو گرم پانی کر کے دینا ہے، ساس کو کوئی ہے ان کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ تمام چیزیں ایک خاتون، ایک بہو کر رہی ہے، بھابھی کر رہی ہے، اور اس کے مقابل میں یہ اس کی جو نند ہیں، جو شوہر کی بہنیں ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کام کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ اور نہ ہی یہ بہو، یہ ساس جو ہے اپنی ان بیٹیوں کو اس بہو کا ہاتھ بٹانے کو کہتی ہے، اور اگر بہو کچھ کہنا بھی چاہتی ہے، بھابھی کہنا بھی، ذرا یہ سبزی ہی کاٹ لو، تو کہتی ہے ماں، ساس کہتی ارے میری بیٹی جائے گی جہاں کرے گی نا، تم آئی ہو تم کرو۔ یعنی اس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے اور گھر کا پورا بوجھ اس بہو کے اوپر، اس بھابھی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صریح ظلم ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ تکرار نند اور بہو میں نوک جھوک چلتا رہتا ہے، اور بسا اوقات نوبت یہ آتی ہے کہ وہ ساس کی ٹارچر، نندوں کی ٹارچر، یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے، عاجز آ کر کے وہ خلا لینے پہ تیار ہو جاتی ہے، یا شوہر معاملات کو سمجھتا نہیں ہے اور یہ جو کچھ سنتا ہے ماں ہی کی سنتا ہے، اپنی بہنوں ہی کی سنتا ہے، اور بیوی کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا ہے، آخر میں اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ یہ جو بہویں ہوتی ہیں، جو نند ہوتی ہیں، شوہر کی جو بہنیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہماری بھابھی تو ہم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے، بھابھی ہم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہیں۔ ارے دیکھنے والا کام کون سا کر رہی ہو، بیچاری جوجھ رہی ہے، پریشان ہے، حتیٰ کہ باہر کے اگر پڑوسن کوئی عورت آ جاتی ہے، اس کو ترس آ جاتا ہے، اور وہ جا کر کے اس خاتون کا، اس بہو کا کچھ ہاتھ بٹا لیتی ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لے۔ لیکن آپ ہیں کہ آپ کا دل نند کی حیثیت سے ہیں، آپ کا دل پتھر کی طرح سے سخت ہے، تو آخر اس بہو، وہ بھابھی آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کر سکتی ہے؟ آپ کو دیکھ سکتی ہے، آپ کے ساتھ اس کے تعلقات صحیح ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث رکھنی چاہیے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 6951
صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 6578، اور حدیث کو بیان کرنے والے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ وہ کسی ظالم کے اسے حوالے کرے، اور جو انسان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری کرے گا۔ آپ نن کی حیثیت سے ہیں، اپنی اس بھابھی کو بہن تسلیم کر لیں کہ ہماری ایک بہن کی حیثیت سے آئی ہوئی ہیں، اور ایک بہن کے ساتھ کیسے رہتی ہے، پیار محبت کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر یہ معاملہ کر لیں، وہ کام میں مشغول ہے، آپ سبزی کاٹ دیں، آپ دال رکھ دیں، آپ چاول پکا دیں، کوئی اور کام کچن کے کام میں اس کا ہاتھ بٹا لیں، تو کیا ہوگا؟ اس اخلاق کی بنیاد پر وہ بھابھی آپ سے محبت کرنے لگے گی، آپ کو بہن کا درجہ دے گی اور پیار محبت میں زندگی گزرے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کا کہ آپ اپنی اس بھابھی کا تعاون کر رہی ہیں، اس کا ہاتھ بٹا رہی ہیں، عرش والا آپ کے کام آئے گا، آپ کی ضروریات پوری کرے گا۔ آپ جب کل آپ کی رخصتی ہوگی، اپنے سسرال جائیں گی، وہاں بھی کوئی نند آپ کی موجود ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گا اور اس نند کا دل آپ کے لیے نرم کر دے گا، اس لیے کہ یہاں پر آپ کا دل نرم تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر آپ کا معاملہ آپ نند کی حیثیت سے ہیں، بھابھی کے ساتھ بہن جیسا ہو، تو حالات خوشگوار رہیں گے، پیار محبت رہے گا، اور پیار محبت ہی پر وہ بھابھی آپ کے ساتھ پیش آئے گی۔ لیکن اگر پیار محبت نہ ہو اور آپ نند کی حیثیت سے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ میں شوہر کی بہن ہوں، اپنی ماں کی لاڈلی بیٹی ہوں، میں ادنا اشارے پر بھابھی کو گھر سے نکلوا سکتی ہوں، بھائی آئے گا اور کہتے ہیں کہ بھائی کو آنے دو، اگر کوئی جائز چیز بھی کہہ دی کہ ذرا بہن آپ بیٹھی ہیں، ذرا یہ بچے کو تھوڑی دیر کے لیے لے لیں، آپ تو سیریل ہی دیکھ رہی ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، ذرا بچے کو بہلا لیں، میں یہ کام کچن کا کر دوں، کہتی اچھا مجھ کو تو آرڈر دے رہی ہے، بھائی کو آنے دے پھر بتاتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیز کیا ہے، بھائی کو آنے دے، اور یہ اس نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ تو اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ظلم ہے، اور ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بھائی کیا کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ ہی کہ اس کو چڑھا دو گی، اس کا ٹیمپریچر ہائی کر دو گی، ماں بھی اور آپ بہن بھی اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ گی، اور وہ ناقبت اندیش انسان بیوی کی نہ سن کر کے اس کو بہت کر سکتا ہے، طلاق ہی دے سکتا ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے طلاق دینا کیا ہوگا؟ اس بیوی کے اوپر ظلم ہوگا، اور بیجا طور پر جب طلاق ہو جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر سی بات ہے وہ بیوی اور اس بیوی کے تمام گھر والے یہ سب اس ظلم پر بد دعائیں کریں گے، تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، بدسکونی عام ہو جائے گی، اور نہ تمہاری ماں کے لیے، نہ تم بحیثیت نند تمہارے لیے، اور نہ تمہارے بھائی کے لیے خیر ہوگا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ نند کو اپنے بھابھی کے تعلق سے تھوڑی سی نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور بہن جیسی ایک بہن کے ساتھ رہتی ہے، ایسے نند کو اپنے بھابھی کے ساتھ رہنا چاہیے، تو معاملات بڑے اچھے ہو سکتے ہیں، اور یہ نوبت ہی نہیں آ سکتی ہے جو بہت سی نندیں یہ کہا کرتی ہیں کہ میری بھابھی تو مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہیں۔ پہلے اپنا اخلاق تو بہتر کرو، اخلاق عمدہ بناؤ، اخلاق جب عمدہ ہوگا تو وہ بھابھی جو کہتی ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے، وہ آپ کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اخلاق سیدھا کرو، اخلاق کو سدھارو، اخلاق کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بہنوں کو جو نند کی حیثیت سے ہیں، اور یہ ہے کہ بھابھیوں کے ناک میں دم کیے ہوئے رہتی ہیں، اس فکر سے، اس سوچ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان بہنوں کو نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ہے کہ اپنی بھابھی کے ساتھ
خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔